اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتق دعوت المظلوم فإنها لیس بینہا وبین اللہ حجاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج ہماری یہ درس قرآن کی 8ویں نشست ہے، جس کا موضوع ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مظلوم کی چارہ گری، یعنی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا پہلو کیا ہے اس شخص کے متعلق، سرکار کیا کیا کرتے تھے اس جگہ پہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا تھا۔ اللہ کریم نے اس کائنات میں اختلاف مراتب رکھے ہیں، کسی کو بادشاہ بنایا ہے تو کسی کو اس بادشاہ کا غلام بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا ہے۔ جو اس مالک کے اپنے فیصلے ہیں کہ اس نے مرتبے ہر کسی کے مختلف رکھے ہیں، اور اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ بے انتہا محنت کے باوجود، جد و جہد اور کوشش کے باوجود بھی کبھی کبھی بندہ اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ مزدور جو ساری زندگی صبح سے شام تک کام کیا کرتا ہے، بظاہر وہ محنت سب سے زیادہ کرنے والا ہے، لیکن کمائی کے حساب سے وہ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ اس مالک کے فیصلے ہیں، اس مالک نے کسی کو زیادہ عطا فرمایا ہے تو کسی کو تھوڑا، لیکن جن لوگوں کو اللہ کریم نے مال زیادہ عطا فرمایا ہے ان سے دو طرح کے مطالبے ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اے لوگو، اگر ہم نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو یہ یاد رکھو کہ اس مال کے ہوتے ہوئے غرور اور تکبر نہ کیا کرو، انا اور اپنی اکڑ کے ساتھ زندگی نہ گزارا کرو، مال ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تم اسے آگے لوگوں میں بانٹتے رہو، تقسیم کرتے رہو۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اس مالک نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ کیا زور تھا تمہارا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہوتے محنت کے باوجود بھی، اگر وہ مالک تمہیں اتنا رزق عطا نہ فرماتا محنت اور کوشش کے باوجود بھی، تو کیا زور تھا تیرا اور میرا؟ لیکن اگر مالک نے عطا فرمایا ہے تو فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اس مالک نے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح اس رب کی مخلوق پر احسان کرتے رہو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانے میں آگے نہ بڑھو۔ کہیں نہ کہیں فساد جہاں پہ پڑتا ہے وہاں پیسے والوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ غریب تو ہر جگہ پہ خاموش ہو جاتا ہے، اسے تو ڈر ہوتا ہے کہ سامنے پیسے والا ہے۔ اب پیسے والے کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے جہاں بھی جاؤں گا، سامنے جو بھی آئے گا، پیسے اس کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ اپنے حق میں کرا لوں گا۔ تو کہیں نہ کہیں فساد میں آگے بڑھنے میں ہاتھ ہوتا ہے اس شخص کا جس کے پاس پیسے ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بڑا واضح اور روشن ہے کہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو آپ نے مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ وہ بندہ جو زندگی گزارتے ہوئے اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا، فرمایا بظاہر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں جو غریب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مدد اس کی کر رہا ہوں، مجھے کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس نے کوئی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ تو ہے ہی غریب، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں،
لیکن آپ پھر بھی اس جگہ پہ نیکی کر جاتے ہیں اور اپنے رب سے سوال کریں کہ مالک پھر تم مجھے کیا عطا فرمائے گا، مجھے کیا ملے گا اگر میں پھنس جاؤں؟ تو فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، وہ بندہ جو اپنے کسی مظلوم بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا، فرمایا وہ تو اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس اپنے بندے اور اپنے مظلوم بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے بدلے میں اللہ کریم تمہاری ساری ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ حاجتیں دور تو اس مالک نے ہی کرنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایسا کوئی ذریعہ بنا جائیں کہ کسی اور کے محتاج بھی نہ رہیں اور وہ سارے جہان کا بادشاہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرماتا رہے۔ کہیں حضور نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامت، کسی کا گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بھی مظلوم بن گیا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ مظلوم ہے کہ اس کا گناہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے۔ وہ گناہ پہلی بار نہیں کر رہا تھا، یقیناً بار بار کرتا تھا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، تو سزا دینے کا موقع آیا تو اس نے عرض کی، کہا حضور میری پہلی بار تھی، میں نے چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ میرا مالک پہلی بار ہی گناہ میں پکڑ کر لے۔ فرمایا تیری پہلی بار نہیں ہے، تو کئی بار آگے بھی کر چکا ہے، جب تو حد سے بڑا ہے تو پھر تجھے لگام ڈالنے کے لیے تیرے مالک نے تجھے پکڑوایا ہے۔ تو وہ جو بار بار بھی گناہ کرتا تھا، اس کا گناہ اس کا مالک دیکھتا تھا لیکن فاش نہیں کرتا تھا راز اس کا، لیکن وہی گناہ تیرے اور میرے آگے چڑھ گیا ہے۔ ہم ہزار بار اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سوچیں اگر کہ ہو سکتا ہے اس بندے نے معافی مانگ لی ہو گناہ سے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم بار بار اس گناہ کا ذکر کر کے اپنے اعمال نامے کو خراب کر رہے ہیں۔ بھول جائیں لوگوں کے گناہوں کو اس طرح جس طرح کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے اندر وہ خامی ہونے کے باوجود بھی جو کسی دوسرے کی پکڑی گئی ہے اور ہم اسے برا محسوس کرتے ہیں، وہی خامی ہمارے اپنے اندر پائی جائے تو ہم اپنے آپ سے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کے کسی عیب پہ پردہ ڈالا ہے، اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور کیسے پردہ ڈالے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کریم بندے سے سرگوشی فرمائے گا۔ اب سرگوشی کرتے ہوئے وہ مالک اس بندے کو کہے گا کہ ذرا کھول اپنا نامہ اعمال۔ وہ کھولے گا، مالک اس سے پوچھے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا ہے۔ پوچھے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا ہے۔ یہ بھی تو نے کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا ہے۔ اب سر جھکا ہوا ہے اس بندے کا، بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ سارا محشر کا میدان میرے گناہوں کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کریم اس سے سوال کرے گا کہ بتا میرے بندے کیا خیال ہے تیرا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ کہے گا کہ مالک مجھے اب کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہے تیرے سوا، مجھے کوئی نہیں اب چھڑانے والا ہے، اب تو میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ وہ مالک فرمائے گا نہیں، جس طرح ہم نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، آج بھی ایک تو جانتا ہے اور تیرا مالک جانتا ہے کہ تیرا کیا گناہ ہے۔ جس طرح ہم نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، جا آج بھی پردہ ڈالتے ہیں، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ مالک اگر پردہ ڈال لے تو پھر کوئی راز فاش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ اور طریقہ یہی ہے کہ کسی کا گناہ آپ کے آگے چڑھ جائے نا، افسوس کے ساتھ ہم تو مرنے کے بعد بھی کسی گنہگار کا گناہ نہیں بھولتے ہیں۔ وہ مر گیا ہے، اسے سال ہر سال ہو گئے ہیں، لیکن اب میں آیا ہوں نا یہاں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مر بھی گئے ہیں، اب مجھ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھ سے کوئی بات کرتا ہے نا تو اس بندے کا نام لے کر جو 5 سال پہلے فوت ہو گیا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، بھائی اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا وہ پہلے لوگ تھے گزر گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد ہے، وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں گے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کما کے آئے، تم سے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے تئیں دھیان دیں، دوسرے کے گناہوں کو کریدنے سے کبھی گناہ کم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کے گناہوں کو کم کرتے جائیں تو پھر گناہوں میں کمی آتی جائے گی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو
کہ آپ مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بدو اور دیہاتی آیا کہ جس کی بچی کسی قریش کے بڑے نے اغوا کر لی تھی۔ اب وہ ڈھونڈتا رہا کسی کو کہ کوئی اس کی مدد کرے، اپنے قبیلے والوں کے پاس بھی گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا قریش کا کون مقابلہ کرے، ہم نہیں مقابلہ کرنے والے قریش کا۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نوجوان اکٹھے کیے اور انہوں نے قسم اٹھائی، حلف اٹھایا۔ انہوں نے اس کے گھر جا کے کہا اے ہمارے صاحب، ہمارے رشتہ دار، تو نے فلاں تاجر کی بچی کو اغوا کیا ہے، فلاں دیہاتی کی بچی کو اغوا کیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا ایک رات گزارنے دو، صبح حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم قسم اٹھا کے آئے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ہم کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے حضور کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ اب سرکار کی زبان کے ساتھ جو وعدہ وہ کر کے آئے تھے، اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے وہ اس تاجر اور بدو کی بچی کو چھڑا کر لے آئے اور اس کے باپ کے حوالے کیا۔ یعنی جس موڑ پر جو بھی صورتحال بنے، ایک تاجر جو آیا اور اس نے سودا کیا ابو جہل کے ساتھ، کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ تھا لیکن ابو جہل پیسے نہیں دیتا تھا، وہ ٹال مٹول کے آج دوں گا کل دوں گا۔ آج بھی صورتحال ایسی موجود ہے کہ ہم کسی سے چیز لے آتے ہیں نا ادھاری، اب وہ پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں آج دوں گا کل دوں گا۔ اب سرکار کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور نے اسے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور نے دروازے پہ دستک دی اور کہا ابو جہل باہر نکلو اور اس شخص کے پیسے اس کے حوالے کرو۔ اب وہ آیا، وہ جو کہیں نہ کہیں مقابلہ کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھا، لیکن جب نبوت کا وہ روب اور دبدبہ پڑا اس کی ذات پر، اس نے دیکھا کہ سرکار آج جلال میں ہیں، اس نے عرض کی آپ کھڑے ہوں یہی، 1 منٹ کے اندر اس نے سارا پیسہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو سرکار ہر صورت میں مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی حضور کے وہ غلام جنہیں کہیں نہ کہیں اتنا ظلم و ستم کے ساتھ ستایا جاتا تھا کہ امیہ آپ کا جو آقا تھا آپ کو تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا۔ سرکار بار بار آ کر صحابہ کرام کے درمیان حضرت بلال کا ذکر کیا کرتے تھے اور حضور کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلال کو آزاد کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ بات سنی، آپ گھر گئے، اپنے پیسے اٹھائے، جا کے بلال کا سودا کیا۔ وہ غلام جسے کوئی خریدتا نہ تھا، حضرت بلال کی جان کا سودا کرنے حضرت صدیق گئے۔ اس امیہ نے کہا میں بھاری رقم لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا زبان کھول، جتنے کہے گا میں تیرے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا صدیق بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ یہ تو بلال وہ غلام ہے جسے کوئی خریدنا گوارا ہی نہیں کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تجھے بلال نظر آتا ہے، مجھے حضور کی زبان نظر آتی ہے، مجھے سرکار کی خواہش نظر آتی ہے، میرے سرکار کی خواہش ہے کہ بلال کو آزاد کرایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر بلال کو آزاد کر کے حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب سرکار نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا صدیق میرا دل چاہتا تھا کہ میرا بھی مال شامل ہو بلال کو آزاد کرانے میں۔ کس طرح مظلوم کی مدد کرتے تھے کہ ایک حبشی غلام عرض کی، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور کیا میرا اور کیا آپ کا مال ہے؟ جو صدیق کا مال ہے وہ آپ ہی کا ہے، یہ صدیق بھی آپ کا ہے اور یہ سارا مال بھی صدیق کا آپ کا ہے۔ یہ محبت اور وفا کا عالم تھا کہ سرکار کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا صحابہ کرام آخری حد تک اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسلام تو اتنا امن کا درس دیتا ہے، اتنا مظلوم کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے کہ سرکار کا واضح حکم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امراتا۔ حضور نے فرمایا جنگ کرنے جا رہے ہو، صحابہ غور کرنا، وہاں تمہارے مقابلے میں کوئی بوڑھا آ جائے تو حضور نے فرمایا اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ اب ہے وہ کافر، ہے وہ دشمن، ہے مقابلہ کرنے آنے والا، لیکن فرمایا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ ولا طفلا صغیرا، فرمایا تمہارے مقابلے میں کوئی بچہ آ جائے نا، ہے وہ کافر، لیکن حضور نے فرمایا تم نے اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا امراتا، مقابلے میں عورت آ جائے، عورتیں بھی جنگوں پر جایا کرتی تھی، فرمایا مسلمانوں کی عورتیں بھی جایا کرتی تھی، فرمایا تمہارے مقابلے میں کوئی سامنے عورت آ جائے، حضور نے فرمایا تم نے اسے قتل نہیں کرنا ہے۔
تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف محبت اور امن کا درس تھا کہ مظلوم کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ بچہ لڑائی میں مقابلے جیسا نہیں ہوتا ہے، بوڑھا بندہ مقابلے جیسا نہیں ہوتا ہے، عورت بظاہر اتنا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تم کہیں ظلم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا اتقِ دعوۃ المظلوم فإنها ليس بين الله وبينها حجاب، کہ مظلوم کی دعوت سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فرمایا وہ جس کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، اگر اس نے ہاتھ اٹھائے اور تمہارے خلاف بد دعا کر دی، بظاہر وہ غریب ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی بات اپنے رب کے ساتھ جوڑی، ہاتھ اٹھائے اور تمہارے خلاف بد دعا کر دی، تو حضور نے فرمایا اس مظلوم کے دعا کے درمیان اور اللہ کے تک پہنچنے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس مظلوم کی دعا رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ پہلا وہ بندہ ہے کہ الصائم حین یفطر، کہ وہ جس نے روزہ رکھا ہے، روزہ افطار کر رہا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ والامام العادل، فرمایا دوسرا وہ جو کہیں منصب پہ بیٹھا ہے اور لوگوں کے ساتھ عدل کر رہا ہے، امام عادل ہے، اللہ کریم اس کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ تیسرا فرمایا المظلوم، مظلوم وہ ہے کہ اللہ کریم ڈائریکٹ اس کی دعا کو سنا کرتا ہے۔ اور کیسے؟ فرمایا جب مظلوم دعا کرتا ہے، کسی کے خلاف بد دعا ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا اس کی دعا نکلتی ہے، آسمان کے وہ دریچے کھل جاتے ہیں، بادل ہٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ اس کی دعا اوپر جاتی ہے۔ یفتح لہا ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اس کی دعا رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور آگے سے آواز آتی ہے ہمارے بندے ہم تیری ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے، ہی نہ قبل و بعد، یہاں تک کہ کبھی پہلے اور کبھی بعد میں، یعنی ہو سکتا ہے دیر ہو جائے لیکن ہم تیری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو بڑا روشن اور واضح ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہم نے ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی اور بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کی چارہ گری کرنی ہے، اس کو ظلم سے نکالنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین، نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو الفاظ ذکر کیے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پہلو پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اگر کہیں ہم نے غلطی کوتاہی کی ہے تو مالک ہمیں درگزر فرماتے ہوئے معافی عطا فرما۔ آئندہ ایسے گناہوں سے بچانے میں ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین، مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس کوشش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غرور، تکبر، ریا، ناکاری سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔